حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں خالد بن الولید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک ممتاز فوجی کمانڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کی خلافت کے دوران اسلامی سلطنت کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید کی تاریخ کے چند اہم پہلو یہ ہیں۔ ابتدائی زندگی: خالد بن ولید مکہ میں تقریباً 592 عیسوی میں قبیلہ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے، جو قریش کے معزز قبائل میں سے ایک تھا۔ ان کا تعلق مکہ کے ایک معزز اور بااثر گھرانے سے تھا۔ اسلام قبول کرنا: ابتدا میں خالد بن ولید نے اسلام کی مخالفت کی اور ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ تاہم اس نے جنگ حنین میں مسلمانوں کی فتح کا مشاہدہ کرنے اور اسلام کی طاقت اور سچائی کو محسوس کرنے کے بعد 8 ہجری 629 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ ملٹری کمانڈر: خالد بن ولید اپنی عسکری صلاحیت اور تصویراتی مہارت کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا، جن میں جنگ احد، جنگ خندق، غزوہ الخندق اور فتح مکہ شامل ہیں۔ وہ اپنی حکمت عملی، ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا، جس نے ابتدائی مسلم فوجوں کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ فتوحات: خالد بن ولید نے کئی اہم فتوحات کی قیادت کی، جیسے کہ بازنطین سلطنت کے خلاف موتہ کی جنگ 629 عیسوی، جہاں اس نے مسلم رہنما زید بن حارثہ کی موت کے بعد کمان سنبھالی۔ اس نے یرموک کی جنگ 636 عیسوی میں بھی مسلم افواج کو فتوحات دلائیں، جو بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن معرکہ آرائی تھی، جس کی وجہ سے شام پر مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ بعد کے سال، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد، خالد بن ولید ابوبکر اور عمر بن الخطاب کی خلافت کے دوران ایک فوجی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ اس نے فارس کی مسلمانوں کی فتح میں حصہ لیا اور ساسانی سلطنت کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید نے عمر کی خلافت کے دوران فعال فوجی خدمات سے سبکدوشی کی اور اپنے باقی سال مدینہ میں گزارے۔ 642 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میراث: خالد بن ولید اپنی فوجی کامیابیوں، تصویراتی صلاحیتوں اور اسلام کے لیے اٹل لگن کے لیے قابل احترام ہیں۔ وہ اپنی غیر معمولی فوجی کامیابیوں کی وجہ سے سیف اللہ کی تلوار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابتدائی اسلامی فتوحات میں ان کی شراکت اور ان کی قائدانہ خصوصیات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے ذریعہ منایا جاتا ہے اور ان کا احترام کیا جاتا ہے۔